کا بدلہ پائیں گے. اب جس نے برے کام کیے، ہر برا کام کیا، اس کو اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا. یعنی کہ جس نے ساری زندگی دوسروں کا دل دکھایا ہے، ساری زندگی دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، دل کو بالکل قائم نہیں رکھا، لوگوں میں محبتیں بانٹنے کی بجائے جھگڑے کرواتا رہا، فیملیز کو ڈسٹرب کرتا رہا، جو انسان اس طرح کے کام کرتا رہے گا اس کا ٹھکانہ خود بخود سمجھ جائیں کہ کہاں ہے. جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، اسے عزت نہیں دی، تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس کی زندگی بیکار ہے. آپ کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جس کا آپ کو کہیں سے سولوشن نہیں مل رہا، آپ اس کو قرآن پاک سے ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کی ہر چیز کا سولوشن ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے بھی دنیا میں آنے سے پہلے آ چکی تھی، اور اس کتاب میں آپ کے ہر اس کوسچن کا بھی آنسر ہے جو ابھی تک آپ اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے. تو آپ لوگ قرآن سے ہیلپ کیوں نہیں لیتے؟ قرآن پاک پڑھنا ایک نیک عمل ہے، اس لیے قرآن پاک کو ہم نے اپنی کبرز میں، اپنے گھروں کی اونچی اونچی جگہوں پر سجا کر تو رکھ دیا ہے، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں کون جواب دے؟ کون یہ بات بتائے گا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا، جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوشچن کرے گا کہ یہ چیز تو قرآن پاک میں یہاں تمہیں لکھ دی گئی تھی، پھر تم نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب تمہیں دنیا عمل کے لیے دی گئی تھی تو تم نے اپنی ساری لائف برے اعمال میں ویسٹ کیوں کر دی؟ کیا تم یہ بات بھول گئے تھے کہ تمہیں دوبارہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے؟ یا تم یہ بات جانتے ہوئے بھی اس کو اگنور کرتے رہے؟ تو ہم ایک دوسرے کے سامنے ان باتوں پہ جھگڑ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہماری آواز نہیں نکلے گی. اس وقت کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم اب کیا کہیں، کیونکہ اللہ سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. ہم انہیں کسی بھی طرح نگلیکٹ نہیں کر سکتے، یا ہم اسے جھوٹا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ وہ ہر بات ہمیں سچ بتائے گا. سوچے کہ ہمیں کن اعمال کا جواب دینا ہے. کیا ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہے جو ہم پورا دن اپنے بچے کے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ بچے تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس چیز کا آپ سے سوال ہونا ہے. آپ اس طرح اپنے بچے کو یہ تو کہتے نہیں کہ آج تم نے نماز ادا نہیں کی، وہ بھی تو کر لو. جس طرح آپ ان چیزوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ آپ آن لائن آرڈر کر کے دیں، بچے کو یہ چیز پسند ہے، اسی طرح آپ یہ بھی تو کریں کہ آپ اپنے بچے کو یہ بات بتائیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، ادھر بھی جواب دینا ہے. تو یہاں تو آپ کا آن لائن سسٹم چل جائے گا. جب آپ اللہ کے سامنے آن لائن ہو جائیں گے تو آپ کی نظریں جھکی کی جھکی رہ جائیں گی. آپ کے کوئی ایسے اعمال ہوں گے ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر اللہ کو دیکھ سکیں اور بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم نے یہ کیا. اس دن، جس دن آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ہر چیز گواہی دے گا کہ آپ نے ان سے کون کون سے کام کروائے. آج آپ اپنے ہاتھوں سے چوری کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ اس دن گواہی دیں گے کہ یہ انسان چور تھا، اس نے چوری کی ہے، بھلے آپ نے کوئی ایک بار کی ہے. آپ کی آنکھیں، اگر آپ نے کچھ ایسا غلط کام دیکھ لیا، اس کو روکا نہیں، آپ کی آنکھیں اس چیز کی گواہی دیں گی کہ آپ نے یہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کے کان، اگر آپ نے کچھ ایسا سن لیا ہے، اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اسی طرح سورہ کہف کی آیت 48 کہ وَأَعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَكَ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش ہوں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا. یعنی کہ اللہ کے پاس ویسے ہی جانا ہے جیسے کہ ہم آئے ہیں، empty handed, without any instrument, without any luxuries. کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس وہاں جانے کے لیے. 2 کپڑے جو ہمیں کفن کے ملنے ہیں وائٹ، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا، وہ بھی آپ کو لحد میں اتار کر کھول دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم قبر میں کچھ نہیں لے سکتے سوائے اپنے اعمال کے. تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آپ نے کون سے اعمال کیے ہیں.
صرف ایک قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں ہے. جب تک آپ کے عقائد درست نہ ہوں، آپ کا دل خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، تب تک آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ نیک نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے دنیا میں کوئی نیک اعمال نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر رہے، فضول میں آئے ہوئے ہم. جیسے ایک بندہ شاپنگ کرنے جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ فضول میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے اور ملتا اس کو کچھ نہیں ہے، اور جب وہ گھر بھی آ جاتا ہے اور اگر وہ دیکھتے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ول بی ایمپٹی ہینڈڈ. اسی طرح ہمارے ساتھ وہاں ہونا ہے، بغیر کچھ لیے ہمیں جانا ہے، اور اگر ہم نے کچھ نہیں اس دنیا سے حاصل کیا تو وہاں ہم کچھ نہیں دکھا سکتے. اسی طرح سورہ کہف کی آیا 103 اور 4 کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے ناقص اعمال کن کے ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ برے اعمال کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی میں گم گئیں اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی ساری کی ساری محنت اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگا رہے ہیں اور پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو انہیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ ان کے اعمال سب سے زیادہ ناقص ہیں، جن کا انہیں کوئی فائدہ نہیں. سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. آپ کی دنیا کی زندگی کی جو بھی کاوشیں ہیں وہ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گی. آخرت میں وہی کام آئے گا جو آپ نے آخرت کے لیے تیار کیا. یہ دنیا جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ٹائم لیمٹ ہے کہ ہم خود کو کتنا بچا سکتے ہیں اس دوزخ سے. اپنا سٹیمنا چیک کریں کہ ہم خود کو کتنا اس دوزخ سے بچا سکتے ہیں. اور وہ دن جو سب پر آنے والا ہے اس کے لیے ہم نے خود کو کتنا پریپیئر کیا. اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو باخدا آپ کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. ورچوز نیور ویسٹ، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. اگر آپ کو دنیا میں اس کا صلہ نہیں ملا تو یہ آپ کے لیے اور بھی اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، آلموسٹ بیسٹ، اس لیے کہ اس کا صلہ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے. اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آخرت میں آپ کی چھوٹی سے چھوٹی یہاں کی ہوئی نیکی کا صلہ کیسے ملنے والا ہے، تو انسان یہ چیز خواہش کرے اس چیز کی کہ میری ساری دعائیں آخرت میں قبول ہوں، یہاں نہ ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تیزی اس دنیا کے لیے کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ موو کر سکیں، ہمارا سٹیٹس لیول اتنا ہونا چاہیے جتنا کسی دوسرے کا ہے. اوپر سے ہماری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کوئی نیک عمل کرنے نہیں دیتی، اور اگر کوئی ایک بندہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو دوسرے اس کے ساتھ انکلوڈ ہونے کی بجائے ہاں جی اسے بھی چینج کر دیتے ہیں، اپنے اندر لے آتے ہیں. اسی طرح سورہ کہف کی آیت 30 کی ٹرانسلیشن ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، انا لنضیع امر من احسن اعمالا، ہم ان کے نیک ضائع نہیں کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے، انہیں اپنے نیک اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا، بلکہ بہت اچھا صلہ دیا جائے گا. تو جب ایک چیز ہمیں پتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یو ٹرن پہ جائیں گے جب، تو وہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوگی، تو آپ کوشش کریں گے میں گھر سے تھوڑا لیٹ ہی نکلوں تاکہ میرا وہاں ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ یہ چاہیں گے نا؟ تو پھر جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، پھر آپ اس کے لیے اپنا مائنڈ اتنا یوز کیوں نہیں کرتے کہ میں جو کوئی بھی گناہ کر رہا ہوں میں خود بخود اس سے باز آ جاؤں. آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانے گا، تو آپ کہتے ہیں مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اس نے میری بات ہی نہیں ماننی. تو آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ آپ نے جب اللہ کے پاس جانا ہے تب بھی آپ کی منمانی نہیں چلنی ہے. تب اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ یہ تم نے جب کام کیا، اور تمہیں قرآن پاک میں اس کا سلوشن بھی بتا دیا گیا تھا، پھر تم نے کیوں کیا؟
یعنی کہ ہمارے پاس ہر چیز کا پراپر ریزن اویل ہے کہ ہم یہ کیوں نہ کریں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اگر ہم ایک کام یہ کر رہے ہیں تو ہم اسے کیوں نہ کریں, یعنی آپ ہمیں منع کریں تو کیوں منع کریں. آپ کے پاس قرآن ایز اے پروول ہے, آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے ہیں, اسے ڈھونڈے. آج کل تو موبائلز میں قرآن پاک کیے ہوئے, اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, آپ کچھ بھی لکھ کے سرچ آؤٹ کر سکتی ہیں, آپ کو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں, ہم قرآن پہ کیوں نہیں ڈیپینڈ کرتے. قرآن پہ ڈیپینڈ کرنے کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا کہ ہم دنیا میں ایک ایسا عمل کر لیں گے, کوئی نہ کوئی عمل, جس کی وجہ سے ہماری آخرت سمجھ جائے گی. تو یہ زندگی سے موت کا سفر جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے لے کر اپنی آنے والی موت تک کیا کیا چیزیں کلیکٹ کی, کیا پک کی ہے. موت کے بعد جب ہم سے سوالات ہونے ہیں جن کے ہمیں جوابات دینے ہیں, تو کیا چیز ہم نے اس کے لیے اکٹھی کی. کیا ہم اللہ کو منہ دکھانے والے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, حالانکہ ہمیں پتہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا, تو یہ بات تو بالکل مانی نہیں جا سکتی. میں تو بالکل یہ بات نہیں مان سکتی, کیونکہ ہر انسان کا ضمیر اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس نے کچھ بھی غلط کیا ہو. ایون آپ ایک پانی کا گلاس جان بوجھ کر بھی کہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کو خود سے پتا ہے کہ مجھے یہاں نہیں رکھنا, لیکن میں پھر بھی رکھ رہی ہوں. اور کوئی دوسرا آگے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو آپ کو یہ بات پتا بھی ہے کہ آپ یہ کام غلط کر چکے ہیں, لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں او مجھے بھول گیا تھا, حالانکہ آپ کو بھولا نہیں ہے, آپ جان بوجھ کر یہ کام کریں. انسان کی نیچر یہی ہے کہ انسان سب جانتے ہوئے بھی اگنور کرنے کا ماہر ہے, کہ میں ہر چیز کو اگنور کروں اور بعد میں یہ کہہ دوں گی کہ مجھے یاد نہیں رہا, I forget it. اللہ کے سامنے اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے. یہ بہانے جو ہم یہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ہم اللہ کو بھی اسی لسٹ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے کے بہانے نہیں چلیں گے. پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں, یعنی جو ہمارے دل کی بات ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, تو جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کی کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں. اس بات کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ورک آؤٹ کے لیے بنائی گئی ہے, کہ ہم اس میں عمل کریں. سیدھی سی بات ہے, اگر ہم برے عمل کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے, اچھے عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کریں گے کون سے, اور کتنا ان چیزوں کو اگنور کریں گے جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں, کتنا اللہ کی آیات کو اگنور کریں گے, کتنا زمانہ جاہلیت کے دور میں چلیں گے. آپ کو جو ایک یہ دنیا دے دی گئی ہے, خدا را اس کو سیریس لیں. یہ مت سمجھیں کہ ابھی میں زندہ ہوں, مجھے مرنا نہیں ہے, ابھی مجھے ٹائم ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں بچے گا کہ آپ کچھ ایسا کام کر سکیں. سوچیں اس بارے میں, ضرور سوچیں کہ ہمیں یہ دنیا عمل کے لیے دی گئی اور ہم نے اس میں کیسے عمل کیے. کیا آپ ایسے عمل کرنا پسند کریں گے؟ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ آپ کی چائے میں مکھی گر گئی ہے, سمپل اگزامپل آف یوزول لائف. آپ اسے پیئیں گی؟ کبھی بھی نہیں پیئیں گی, کیونکہ آپ کہیں گی کہ او مائی گاڈ یہ تو اس میں اب جرمز آ گئی. کسی حالت سے کوئی بندہ نہیں پی سکتا, نہیں پی سکتا نا. آنکھوں دیکھی مکھی تو آپ نہیں نگل سکتے نا. پھر آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسے اعمال کیوں کرتے جا رہے ہیں جو آپ کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے؟ تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں. ہر روز کے لیے ایک شیڈیول بنائیں. دیکھیں کہ آپ کو عمل کرنے کے لیے جو دن ایک دیا گیا ہے, ہر دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں. میں کہتی ہوں کہ ہر لمحے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں, کہ ہمیں یہ اتنا سا ٹائم دے دیا گیا ہے تو میں اس میں بھی کوئی نیکی کر لوں. لالچی ہو جائیں نیکیوں کے معاملے میں, جیسے ہم دوسروں سے چیزیں لینے کے معاملے میں لالچی ہو جاتے ہیں نا, اللہ کو اللہ سے مانگنے کے معاملے میں لالچی ہو جائیں. یقین کریں اس لالچ سے بڑھ کر کوئی لالچ ہی نہیں, اور اس اعزاز سے, اس شرف سے بڑھ کر کوئی شرف ہی نہیں, کہ اگر آپ اللہ کو پانے کے لیے لالچی ہو جائیں. ہر ٹائم کو, ہر مومنٹ کو, ہر سیکنڈ کو ازیوم کریں کہ یہ لاسٹ ہے,
اس کے بعد دوبارہ مجھے کچھ ملے گا نہیں، تو میں کوشش کروں کہ میں اس کو فوراً سے پک اپ کر لوں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جن کے اعمال اچھے ہوں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کریں. اس دنیا میں ہمیں جتنا بھی ٹائم دیا گیا ہے ہم اسے پراپر وے میں اچھے اعمال کے لیے یوز کریں. اچھے اعمال کے لیے یوز کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کی کسی کی بھی موٹیویشنل بات سن کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ اس میں اس انسان کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ سن رہے ہیں تب بھی آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ اس چیز کو اگنور کریں تو بھی آپ کا ہی نقصان ہے. تو اس لیے ہر چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا چیز کس طرح کر رہا ہے. یہ مت کہیں کہ دوسرے کی باتوں میں آگے آپ کو اپنا مائنڈ دیا گیا ہے نا، پھر آپ دوسرے کی بات میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کہیں کہ میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ گناہ مجھے کسی نے کروا دیا، تو پھر آپ اس میں راضی تھے نا، تبھی آپ نے یہ کیا. کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو مجبوری میں کچھ اس طرح کے اعمال کروا دیے جاتے ہیں جو وہ چاہ نہیں رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو اس کا حساب کیسے دینا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو آپ خود بھی خود پہ ظلم نہ کریں. کوشش کریں کہ ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں نہیں، موت کے نام سے نہیں ڈریں، بلکہ خوش ہوں کہ ہمارے پاس تو کچھ ایسا ہے جو ہم اگر لے کے جائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.